السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر ایک سبق آموز واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بغور سنیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور کچھ بدلاؤ آئے گا۔ خواہش کا کنواں کسی گاؤں میں پہاڑی کے قریب ایک چشمہ بہتا تھا۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا کنواں تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھی۔ عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس کنویں کے قریب ایک بالٹی بھی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک ہی چیز نے اس پرانے کنویں کو نظر مرکز بنایا ہوا تھا۔ وہ اس کنویں کی دیوار پر درج یہ 3 الفاظ تھے: خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی نوجوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر کنویں کے اس 3 الفاظ پر پڑی۔ یہ شخص بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا مال اس کنویں سے لے کر جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور بہت سارا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا اور جانے سے پہلے وہ ایک نظر کنویں میں جھانکا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سونے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن کنویں میں تیر رہا ہے اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس نے قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی ہانڈی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے مختلف انداز میں کئی بار برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ ناکام رہا۔ بالآخر وہ تھک کر ہار گیا اور کنویں کو برا بھلا کہتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے کا برتن کنویں سے غائب ہوا۔ کچھ دن بعد ایک دوسرے نوجوان کا اسی کنویں سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں پر درج 3 الفاظ خواہش کا کنواں پڑھے اور اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھتا ہوں کہ پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ نوجوان یہ سوچنے لگا
کہ آخر میں کیا مانگوں؟ اس وقت کون سی چیز میری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے آنکھیں بند کر اپنی بیوی کے لیے سونا اور ہیرے کی رنگ یعنی انگوٹی کی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کچھ نہ پایا تو کنویں میں جھانک کر دیکھا تو کنویں کی سطح پر ایک بہت ہی قیمتی سونے اور ہیرے کی انگوٹی تیرتی نظر آئی۔ تو پہلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر رنگ اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ پھر ایک درخت کی ٹہنی سے بھی انگوٹی کو نکالنے کی کوشش کی مگر فیل ہوئے۔ ابھی نوجوان سوچنے لگا کہ کس طرح اپنی خواہش کی ہیرے کی رنگ کو حاصل کر سکے۔ یکایک اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پہاڑی کے قریب ندی کی طرف چل پڑا اور ندی پر پہنچ کر اس نے بالٹی بھرا اور واپس کنویں پر پہنچ کر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چلا گیا۔ اس طرح اس نوجوان نے خالی اور پرانے کنویں کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا جو کہ کافی تک بھی گیا۔ جیسا جیسا کنویں میں پانی بھرنے کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی تھی ویسی ویسی اس کی خواہش ہیرے کی رنگ اس کی قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بالآخر وہ انگوٹی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے بآسانی ہاتھ بڑھا کر وہ ہیرے کی رنگ اٹھائی اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ میرے دوستو، یہ خواہش کا کنواں دراصل ہم سب کی زندگی ہے۔ ہم سب کی مثال ان دو نوجوانوں کی طرح ہے جو صحیح سوچ کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت کرے گا وہ زندگی میں مقاصد حاصل کر پائے گا۔ میرے دوستو، زندگی میں ہدف کے حصول کے لیے 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز صحیح سوچ، دوسری چیز مسلسل محنت اور تیسری چیز صبر ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ پہلے نوجوان کی طرح ہوتے ہیں، صحیح سوچ، صبر اور مسلسل محنت نہیں کرتے، جو زندگی میں ہار کر گول کو اچیو نہیں کر پاتے۔ اور کچھ لوگ دوسرے نوجوان کی طرح ہوتے ہیں جو صحیح سوچ، صبر، استقلال اور مسلسل محنت کرتے ہیں اور
زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کی زندگی کا فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ پہلے یا دوسرے نوجوان کی طرح زندگی کے مقاصد کو حاصل کرو گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔